فوت ہوا، چلا گیا، پردہ فرمایا، پھر وہ قوم بھٹک گئی، پھر ضلالت اندھیرے میں ڈوبی، اللہ نے پھر نبی بھیجا، اور اس نبی اور پیغمبر نے، اللہ کے نمائندے نے اللہ کے بندوں کو پھر ان کی اصلاح کر دی، ان کو اندھیرے سے نکالا، اللہ کی دربار میں لا کھڑا کیا، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کر دیا، اللہ کی چوکھٹ پہ ان کو جھکا دیا، پھر قوم گمراہی میں چلی گئی، پھر اللہ نے نبی بھیجا۔ میرے دوستوں، یہاں آ کر مجھے میرے دل و دماغ کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، میرے دل و دماغ کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، جب یہ اتنا عظیم سلسلہ ہے، جب یہ اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، جب یہ اتنا بہت بڑا سلسلہ ہے، جب بھی اللہ کے بندے، جب بھی یہ قوم، جب بھی یہ اللہ کے ماننے والے گمراہی میں ڈوبتے تھے، اللہ ایک نبی بھیجتا تھا اور ان کو اللہ کی طرف جھکا دیتے تھے۔ یہ ایک پاکیزہ اور مطہر جو سلسلہ تھا، اور اس کو چلنا چاہیے تھا یا اس کو بند ہو جانا چاہیے تھا؟ سارے لوگ، جب یہ اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، جب یہ اتنا اونچا سلسلہ ہے، جب بھی اللہ کے بندے گمراہ ہوتے ہیں، جب بھی اللہ کے بندے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، جب بھی اللہ کے بندے گمراہی کی گھاٹیاں ڈوب جاتے ہیں، اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، اللہ کی دربار سے دور چلے جاتے ہیں، تو ایک نبی آتا ہے تو ان بندوں کو اس اندھیرے سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط جو رشتہ تھا اور تعلق تھا اور سلسلہ تھا، اس کو رہنا چاہیے تھا یا بند ہو جانا چاہیے تھا؟ اللہ آپ کو بلا دے، رہنا چاہیے تھا۔ اب میرے دماغ میں یہ سوال ہوا کہ جب یہ اتنا بڑا اچھا سلسلہ تھا، جب اتنا بڑا پاکیزہ سلسلہ تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط کرنے والا سلسلہ تھا، تو میرے اللہ نے اس سلسلے کو آ کر حضور پہ ختم کیوں کر دیا؟ سوال ہے نیک کام ہمیشہ رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے؟ رہنا چاہیے جی رہنا چاہیے۔ بولو یار، میرے دماغ میں ایک یہ سوال تھا ہے کہ نیک کام، مقدس کام، مطہر کام، اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑنے والا کام بند ہو جانا چاہیے یا رہنا چاہیے؟ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جب رہنا چاہیے تو میرے اللہ نے اس مقدس سلسلے کو حضور پر آ کر ختم کیوں کر دیا؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب اللہ کا عقل کا تقاضا، نیچر کا تقاضا، عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے، اگر کسی چیز کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوئی ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں انتہا ہونی چاہیے۔ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، دن چڑھا، روشنی پھیلی، ہم کاج میں مصروف ہو گئے، اور کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی تدریس کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کچھ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کچھ کرنے کے لیے جا رہا ہے، پورا ماحول روشن ہو گیا۔ اس پورے ماحول کو روشن رہنا چاہیے یا اندھیرے میں ڈوب جانا چاہیے؟ روشن رہنا چاہیے، لیکن جو شام ہوئی تو یہ پورا ماحول اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گویا کہ عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے، یہ نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سورج طلوع ہوا ہے تو اس کو غروب بھی کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو بتا، بچہ پیدا ہوا، پہلا سانس لیا، بڑا ہوا، جوان ہوا، کام کاج میں مصروف ہوا، شادی ہو گئی، کاروبار چل پڑا، ملاقات مل گئی، پیسے آنا شروع ہو گئے، مصروف ہو گیا۔ اب اس کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے؟ زندہ رہنا چاہیے، نہیں زندہ رہنا چاہیے، لیکن یہ مر کیوں جاتا ہے؟ اللہ عقل سلیم اور نیچر اور عقل کا تقاضا یہ ہے، اگر کسی چیز کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوئی ہے تو لا محالہ اس کی کہیں نہ کہیں انتہا بھی ہونی چاہیے۔ سورج طلوع ہوا، آج کے دن کی ابتدا، غروب ہوا، آج کے دن کی انتہا، غروب ہوا، آج کی رات کی ابتدا، طلوع ہوا، آج کی رات کی انتہا۔ بچہ پیدا ہوا، اس نے پہلا سانس لیا، یہاں کی زندگی کی ابتدا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، اللہ کی زندگی پوری ہوئی، روح قبض کر دی گئی،
کہا میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر الحمدللہ کہی تو میری آج کی گفتگو کی ابتدا آخر دعوانا کروں گا. آج کی گفتگو کی انتہائی تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے گفتگو شروع کی ہے تو مجھے ختم بھی کرنی چاہیے. اگر میں ختم نہیں کروں گا تو مولانا اسماعیل محمد کا بیان نہیں ہوگا. عقل کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں بات بھی ہونی چاہیے. اسی طرح میرے اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلے کو مکمل کر دیا. سلسلہ تکمیل ہو گیا. حضور آپ نبی ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت اس وقت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور میرے دماغ میں سوال آتا ہے. وہ سوال یہ ہے میرے اللہ نے اگر اس مقدس سلسلے کو کہیں نہ کہیں جا کر اختتام پذیر کرنا ہی تھا, میرے اللہ نے اس مقدس سلسلے کو کہیں نہ کہیں جا کر اختتام پذیر کرنا ہی تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیوں ختم کیا؟ ایک سوال ہے لیکن اب اس سوال کے لینے کا وقت نہیں ہے. تفصیل طلب ہے آگے یہ ادھار رہا اگلی دفعہ ہوگا. میرے دوستوں میرا اور آپ کا کیا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی شروع تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے. نبوت تکمیل کو پہنچ گئی ہے. حضور آخری نبی ہیں تب یہ امت آخری امت ہے. حضور آخری نبی ہیں تب یہ دین آخری دین ہے. حضور آخری نبی ہیں تب قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے. حضور آخری نبی ہیں تب میں اور آپ مسلمان ہیں. اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے میں اور آپ کبھی مسلمان نہ ہوتے. حضور آخری نبی نہ ہوتے یہ امت کبھی آخری امت نہ ہوتی. حضور آخری نبی نہ ہوتے یہ دین اسلام آخری دین نہ ہوتا. حضور آخری نبی نہ ہوتے قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب نہ ہوتی. یہ آخری کتاب ہے قرآن مجید, وہ صرف اور صرف میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے. یہ دین آخری دین ہے حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے. یہ امت آخری امت ہے حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے. میں اور آپ مسلمان ہیں حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. میرے دوستوں کو توجہ کیجیے. میرا بھی نظریہ اور آپ کا بھی نظریہ کہ حضور کیا ہے آخری نبی. حضور کے بعد قیامت شروع کا کوئی نبی نہیں ہوگا. سمجھیے اسی گفتگو کے دوران ایک آدمی بہر سے تشریف لائے. یہ دروازہ کراس کرے, یہاں سے گھوم کے یہاں میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہلا کے فرمائے ارے مولوی صاحب میں نے بھی کچھ کہنا ہے. میں اس کو کہوں اللہ کے بندے تمہیں اگر کچھ کہنا تھا کچھ پوچھنا تھا تو وہاں کھڑے ہو کے بھی پوچھ سکتا تھا, یہاں بھی کھڑے ہو کے پوچھ سکتا تھا. آخر آپ نے اتنی بڑی تکلیف کیوں فرمائی کہ یہاں آپ تشریف لائے, آپ نے ہاتھ اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھا, آپ نے میری گفتگو کا تسلسل کو توڑا, تو اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے کیا کہنا ہے, میں حضور کی نبوت کو مانتا ہوں. توجہ کیجیے, میں صرف کیونکہ یہ کلاس کا ماحول ہے, جلسے کا ماحول نہیں ہے, میں اس اندازے سے اس انداز سے آپ کو سننا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضور کی نبوت کو مانتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ مانتا ہوں. میں اس کو کہوں کہ جتنے میرے سامنے بزرگ حضرات علماء تشریف فرما ہیں یہ سارے حضور کی نبوت کو مانتے ہیں. کہتا ہے بھائی میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں. میں اس کو کہوں جتنے احباب میرے سامنے تشریف فرما یہ سارے نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ
کہتا ہے نہیں بھائی میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہوں، میں احادیث کو مانتا ہوں، میں شریعت کو مانتا ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں، میں دین کو مانتا ہوں، میں اس کو کہوں یہ سارے مانتے ہیں، وہ کہتا ہے جو میں حج کو مانتا ہوں، عمرے کو مانتا ہوں، بیت اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ سارے آدمی اور آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت ساروں نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہے، بیت اللہ کی زیارت بھی کی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کہنے لگا اس وقت اس آپ کی مسجد کے اندر مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، پہلا شخص میں ہوتا ہوں جو مسجد کے اندر آتا ہوں اور امام صاحب مصلی پہ ہوتے ہیں، میں عین امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز میں پڑھتا ہوں۔ ارے یہ بہت سارے لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں تو اکیلا نہیں پڑھتا، اللہ کے بندے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کیا کہنا ہے؟ میں نے پوچھ رہے ہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر پوچھنا چاہتے ہو کیا کہنا ہے میں نے پورے دین کو مانتا ہوں، پورے دین کو۔ میں نے کہا اور؟ کہتا ہے کہ پھر میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ توجہ کیجیے کیا کہتا ہے حضور کو آخری؟ سب کچھ مانتا ہوں، سب کچھ، صرف کیا نہیں مانتا؟ حضور کو آخری نبی۔ بولو بولو کیا کہتا؟ حضور کی نبوت کو مانتا ہوں، ان پر ایمان رکھتا ہوں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین، اسلام، قرآن، احادیث سب کچھ مانتا ہوں، لیکن کیا نہیں کرتا؟ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ آج کا میرا فریق مخالف، آج کا میرا فریق مخالف ایک سادہ مسلمان کو گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور تشریف لائیے، آج بیٹھ کے گھر میں چائے کا کپ نوش کرتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی بیٹھک ہوتا ہے، اس کے لیے چیئر لگاتا ہے، آگے ٹیبل رکھتا ہے، گھر سے خوبصورت برتنوں میں چائے لے کے رکھ دیتا ہے، 3-4 قسم کے خوبصورت برتن میں آ کر بسکٹ رکھ دیتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ لو جی نوش کیجیے چائے۔ تو وہ مسلمان سادہ جس نے ہماری کبھی گفتگو نہیں سنی، وہ کاروبار میں اتنا بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اتنا مصروف ہے کہ جمعے کے وقت بھی اس وقت مسجد میں تشریف لاتا ہے، اس وقت امام صاحب کھڑے ہو کر عربی کے خطبے کے آخری جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ 2 رکعت پر نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس طرح کا جو میرا سادہ لوگ مسلمان ہے اس کو اپنے گھر میں بٹھا کر کہتا ہے لو جی نوش کیجیے چائے۔ آپ کو پہلا دودھ لیتا ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ مفتی کے مخالف، کہتا ہے حضور ایک بڑے مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ مہربانی کیجیے مجھے اس الجھن میں نکال دیجیے۔ کہتا ہے بتاؤ کیا الجھن ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے پریشان یہ ہوں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا کلمہ طیبہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا؟ طریقہ بات کیا کہتا ہے؟ 2 بندے آمنے سامنے رکھتے ہیں، دونوں چائے پی رہے ہیں، ایک خاموش ہے، ایک بولتا ہے، کہتا ہے بتائیے کیا کلمہ طیبہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کلمہ طیبہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو۔ وہ مسلمان کہتا ہے اللہ کے بندے یقیناً بندہ مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے۔ وہ میرا فریق مخالف مجھ سے اگلا سوال کرتا ہے، کہتا ہے سوچ سمجھ کے برتن جو یار سوچ سمجھ کے، اس میں کون سوچنے کی بات ہے؟ جو ہی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ کہتا ہے پھر میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں 3 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوں، پھر وہ اونچی آواز میں 3 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں آپ بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ کہتا ہے تم پکا ٹکا مسلمان ہے۔ کہتا ہے بھائی کیا کیا جائے، آپ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہیں اور یہ مسجد کا جو خطیب ہے وہ ہر جمعے کے آخر میں یہ کہتا ہے کہ میرے محلے کی فلاں گلی کے نکل کے اوپر ایک قادیانی کا گھر ہے اور وہ کافر ہوا کرتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو ان سے آگاہ کرنا ضروری ہے، اور وہ کافر ہے، وہ آپ کی مسجد کا امام کہتا ہے میں کافر ہوں، تم کہتے ہو مسلمان ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تو بڑا ہوں، میں
کے سامنے یہاں آ کے کھڑا ہے اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں حضور کی نبوت کو مانتا ہوں، انکار کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، بیت اللہ کو مانتا ہوں، دین کو مانتا ہوں، شریعت کو مانتا ہوں، تو صرف حضور کو نہیں مانتا، جو مسلمان ہے نہیں کلمہ پڑھتا ہے، حضور کی ختم نبوت کو تو نہیں مانتا، نماز پڑھتا ہے بھائی، روزہ رکھتا ہے، حج کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا چل رہا ہے، مسلمان نہیں، اور وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے توجہ کیجیے، مسلمان ہونے کے لیے حضور کو ماننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حضور کو آخری مانیں، کیا مانیں؟ سب سے پہلے آخری، اس کے بعد حضور کی نبوت کو مانیں، اس کے بعد اس نبوت پر ایمان لائیں گے، پھر کلمہ پڑھیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ مسلمان۔ کلمے کا نمبر کب آیا؟ چوتھا۔ صرف کلمہ پڑھنے سے کیا بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ توجہ اس بندے جو میرے ساتھ کھڑا ہے اس نے کہا کہ میں حضور کو آخری نہیں مانتا، آخری نہیں مانتا، اس نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، چھوٹا سا کہ میں حضور کو آخری نہیں مانتا۔ اس مسئلے کو اس طرح سمجھا، میں آپ کے اس ادارے کے اندر داخل ہوا مین گیٹ سے اور پھر مسجد کے اندر آیا، مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ملا، یہ چھوٹا سا ننھا بچہ ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی امام صاحب کہاں ہیں؟ امام صاحب کہاں؟ میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ان سے میں نے تمیز لینا ہے، ان سے میں نے دم کرانا ہے، دعا کرانی ہے، امام صاحب کہاں ہیں؟ اس بچے نے ایک لفظ کے اندر مجھے فارغ کر دیا، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ۔ میرا سوال سمجھیں کہ امام صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تمیز لینا ہے، دم کرانا ہے اور دعا بھی کرانی ہے، وہ کہاں پہ تشریف فرمائے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس بچے نے جملہ ایک کہا کہ والد صاحب امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، جملہ ایک ہے، چھوٹا سا جملہ ایک ہے، لیکن اس ایک جملے میں بہت سارے مسائل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، بہت سارے مسائل کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ بھی سوچ لیجیے کہ کیا مسائل ہوں گے، نماز تو پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، توجہ کیجیے۔ اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب وضو کے ساتھ ہیں، اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہیں، اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہے، اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے اب گفتگو بھی نہیں کریں گے، اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو مسئلہ بھی نہیں بتائیں گے اور ان کی عقل بھی ٹھکانے ہے تب نماز پڑھ رہے ہیں۔ جملہ بچے نے ایک کہا، اگر وضو نہیں نماز نہیں، کپڑے پاک نہیں نماز نہیں، جسم پاک نہیں نماز نہیں، جگہ پاک نہیں نماز نہیں، نماز کا وقت نہیں نماز نہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں نماز نہیں، کسی کے ساتھ گپے لگا رہے تب بھی نماز نہیں، کسی کو مسئلہ بتا رہے تب بھی نماز نہیں۔ بچے نے جملہ ایک کہا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس ایک جملے نے اتنے زیادہ مسائل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ میرے دوستو یہ جو بندہ آیا ہے اس نے جملہ ایک کہا کہ میں حضور کو آخری نہیں مانتا، اس نے ایک جملہ کہہ کہ حضور کو آخری بھی نہیں مانتا، اس نے صرف یہ جملہ کہہ کہ حضور کے آخری ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ میرے پیغمبر کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، جس نے جملہ کہہ کے حضور کے آخری ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ کلمے کا انکار کر دیا ہے، نماز کا انکار کر دیا ہے، روزے کا انکار کر دیا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، اس نے جملہ کہہ کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، صرف حضور کے آخری ہونے کا
انکار نہیں کر رہا بلکہ احادیث اور قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے. ایسے جملہ کہے کہ حضور پاک نبی نہیں مانتا صرف حضور کے آخری ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ دین محمدی اور شریعت محمدی کا انکار کر رہا ہے. اس نے جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ حج عمرہ اور بیت اللہ کی عظمت کا انکار کر دیا ہے. اس نے جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا انکار کر رہا ہے. آپ اس مسجد اور مدرسے کا انکار کر رہا ہے. اس نے جملہ کہہ کے کہ حضور کو آخری نہیں مانتا صرف حضور کے آخری ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے خلیفہ ہونے کا انکار کر رہا ہے. خلافت راشدہ کا انکار کر رہا ہے. اگر دوست مجھے اجازت دے تو میں میرا جملہ کہہ دیتا ہوں. اس نے جملہ کہہ کے کہ حضور کو آخری نہیں مانتا اس نے رب کی ربوبیت کا انکار کر دیا ہے. اس لیے کہ رب کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ میرا محبوب آخری نبی ہے. اس نبی کے بعد کیا مطلب ہوتا کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کہتا ہے میں اس کے رب کے فیصلے کو نہیں مانتا. اس نے یہ کہہ کے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا. ہم میں نبوت کے انکار سے حضور کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے. ہم میں نبوت کے انکار سے دین داخلی ہونے کا انکار لازم آتا ہے. ہم میں نبوت کے انکار سے اس شریعت داخلی شریعت ہونے کا انکار لازم آتا ہے. ہم میں نبوت کے انکار سے امت داخلی امت ہونے کا انکار لازم آتا ہے. ہم میں نبوت کے انکار سے قرآن مجید کی کتاب ہونے کا انکار لازم آتا ہے. حضور کی ختم نبوت باقی ہے تو سب کچھ باقی. اگر حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو پورے دین کا انکار کرتا ہے. آج ایک آدمی یہاں کھڑے ہو کر سارا دن نمازیں پڑھتا ہے لیکن حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. کیا اس کی کسی نماز کا اعتبار ہے؟ نہیں. بولو نہیں. ایک آدمی سارا سال روزے رکھتا ہے لیکن حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کی کسی روزے کا اعتبار نہیں. ایک آدمی ہر سال حج کرتا ہے لیکن میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. کیا اس کی کسی حج کا اعتبار؟ ایک آدمی یہاں باہر کھڑے ہو کر زکات تقسیم کرتا ہے لیکن میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کی کسی زکات کا اعتبار ہے؟ اللہ آپ کو بتا دے میرے دوستوں عبادت کا اعتبار اس وقت ہوگا. آدمی مسلمان اس وقت ہوگا جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا خاتم النبی مانے گا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہوگا تب اس کی عبادت بھی قبول ہے اس کی نوافل بھی قبول ہے اس کے فرض بھی قبول ہے اس کی حج بھی قبول ہے اس کے عمرے بھی قبول ہے اس کی زکات بھی قبول ہے. اس کا یہ ایک عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا جب اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اللہ آپ کو بتا دے میرے انداز میں سب آتے ہیں اور کلوز کرنی چاہیے. اب سوچنا یہ ہے کہ مجھے اس عقیدے پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں میں. آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے عقیدہ ختم نبوت حضور آخری نبی یہ امت آخری امت حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. آخر میں زور کیوں دے رہا ہوں کیا وجہ ہے؟ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے حضور کے آخری نبی ہے. میرے دوستوں میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہمارے اس ماحول کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے اس جہان کے اندر اس زمین پر ایک بہت بڑا فتنہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے لیکن جو یہاں ایک فتنہ ایک گروپ ایک جتھا ایک ٹیم پایا جاتا ہے بہت بڑا فتنہ پایا جاتا ہے دنیا کے اندر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. ان کا گرو مرزا غلام قادری اگر وہ اتنا کہہ دیتا کہ میں حضور کی ختم نبوت کا منکر ہوں کیا وہ مسلمان تھا؟ نہیں. کیا کرتے ہو میاں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں مرزا غلام قادیانی اگر اتنا کہہ دیتا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا کیا وہ مسلمان تھا؟ نہیں. کیا اتنے جملے کہنے سے اس نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کر دیا دین کا انکار نہیں کر دیا شریعت کا انکار نہیں کر دیا حضور کی ختم نبوت کے انکار سے کیا مسلمان بنا؟ بولو بھائی. مرزا غلام قادیانی نے صرف میرے پیغمبر کی نبوت کا اور ختم نبوت کا انکار نہیں کیا. ختم نبوت کا انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. اس نے ایک جرم کیا. نمبر 2 اس سے بھی بڑا جرم کیا وہ کہتا ہے حضور کو آخری نبی اور خاتم النبی نہیں مانتا
بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. توجہ کیجیے. ایک جرم کیا کیا؟ حضور کی خبر نبوت کا انکار کیا. دوسرا جرم کیا کیا؟ حضور کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. تیسرا ایک دونوں جرموں سے بڑا جرم اس نے یہ کیا، وہ کہتا ہے میں بعینہ وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے. اس محمد نے جو مجھ میں پل کرے گا وہ کام کو کرے گا حل ہو جائے گا. کیا حکم ہے؟ صرف 10 منٹ ہو. میں نے آپ کے سامنے اس کے 3 جرم رکھے. ایک جرم کیا؟ ختم نبوت کا انکار. دوسرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا. تیسرا وہ کہتا ہے میں بعینہ وہی محمد ہوں. آنکھ سے کانا، دیکھا، بد شکل، بد انداز، سکھوں سے بدتر اس کی شکل، حرام خور، شرابی اور زانی. وہ کہتا ہے میں بعینہ وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے. اس محمد میں جو کچھ بھی کر دے گا وہ کافر ہوگا. میں غسل کے لحاظ سے وہی محمد ہوں، میں تقوی کے لحاظ سے وہی محمد ہوں، میں علم کے لحاظ سے وہی محمد ہوں. ایک آنکھ سے بد شکل، آنکھ سے بڑا بد نصیب آدمی وہ کہتا ہے میں وہی محمد ہوں. اس کا مطلب سمجھے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جیسے میں ہوں حضور کی ایسے. یہ بد نصیب اور بد کردار مولا کا سب تفصیلات میں جاتا ہوں. یہ بد نصیب اور بد کردار جہاں میرے پیغمبر کا دشمن ہے، جہاں میرے پیغمبر کا دشمن، وہاں صحابہ کے دشمن کا بھی وہاں اہل بیت کے دشمن. اس کا دعویٰ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بعینہ وہی محمد. آگے کہتا ہے کہ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کی گھروالیاں بولو یار مرزا غلام قادری کہتا ہے تم 100% غلط کہتے ہو، آپ میری بیوی ام المؤمنین. میرا اور آپ کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کرے. وہ کون ہے؟ صحابی. مرزا غلام قادری کہتا ہے بالکل غلط ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اب وہ صحابی ہے. میرا اور آپ کا نظریہ جو کیجیے اس کو بیٹھے تو کچھ نہیں ہوتا. میرا اور آپ کا نظریہ عقیدہ یہ ہے جو حضور کا گھرانہ ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت. اونچی آواز سے یار اہل بیت. ابھی مسکون ہوئی ہے کیا ہے؟ اہل بیت. مرزا غلام قادری کہتا ہے تو بکواس کرتی ہوں، اب اہل بیت میرا گھرانہ ہے. میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ حضور کو آخری نبی مانے، حضور کی نبوت پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھے. اور کون ہے؟ مسلمان. وہ کہتا ہے تم 100% غلط کہتے ہو، تم 1000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہو، تم کافر ہو. اب مسلمان ہو کل مجھے مانے گا. تو جو کیجیے میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. وہ کہتا ہے تم سارے جہنمی اور دوستی ہو بلکہ حرامی ہو، آپ جنت میں ہو جائے گا وہ مجھے مانے گا. میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، وہ آخری آسمانی کتاب ہے. مرزا غلام قادری کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہو، اب جو میں کتاب تذکرہ لایا ہوں وہ آسمانی آخری کتاب ہے. میرے دوستوں اتنا بڑا تجربہ، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ دنیا کے اندر اتنا بڑا فراڈ آج تک پیدا نہیں ہوا. ٹائٹل کو باقی رکھا، ٹائٹل کو باقی رکھا. ٹائٹل کیا ہے؟ نبوت. اس سے مراد مرزا غلام قادری ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ امہات المومنین. اس سے مراد مرزا کی بیوی. ٹائٹل کیا ہے؟ صحابی. اس سے مراد مرزا کو ماننے والا. ٹائٹل کیا ہے؟ اہل بیت. اس سے مراد مرزا کا گھرانہ. ٹائٹل کیا ہے؟ مسلمان. اس سے مراد مرزا کو ماننے والا. ٹائٹل کیا ہے؟ جنتی. اس سے مراد جو مرزا کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا. ٹائٹل کیا ہے؟ قرآن مجید. اس سے مراد مرزا کی وہ کتاب جو وہ اس نے خود لکھ کے آیا ہے. ٹائٹل کو باقی رکھا، معنی اور مطلب اور مفہوم کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اس دجل کو اس فراڈ کا نام ہے قادیانیت. کیا نام ہے؟ قادیانیت. کیا نام ہے؟ قادیانیت. جہاں قادیانی اہل بیت کے دشمن ہیں، امہات المومنین کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے دشمن ہیں، رحمت اسلم کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، وہی قادیانی گروپ اور مرزائی گروپ اور یہ جو تین دشمن گروپ ہے وہ اس میرے ملک عزیز پاکستان کا بھی بہت بڑا دشمن. دوسرے پاکستان ہمارے پاکستان علامہ اقبال نے بنایا تھا کہ قادیانی اسلام اور ملک کے غمدار کیا ہیں؟
اسلام اور ملک کے غدار کیا ہے؟ غدار اسلام اور ملک کے غدار غدار۔ پاکستان کب بنا تھا؟ 1947 14 اگست 1947۔ پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ لیاقت علی خان، پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ ظفر اللہ خان، پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان، پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان۔ لیاقت علی خان پکا ٹکا مسلمان، پاکستان کا حامی اور پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا۔ پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان پکا جمہوری قسم کا قادیانی، جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ اس ملک کا غدار ہے۔ میرے دوستو، جب اس نے اپنی غداری شروع کی تو لیاقت علی خان نے اس کی ایک غداری کو بھانپا، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، اس کے آگے چلنے کے لیے اس نے 4 اور قدم اٹھائے۔ لیاقت علی خان کو کہ ہمارا وزیر خارجہ کیا رہا ہے، اس ملک کے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے، ان سی دشمنیاں پا رہا ہے اس ملک کے خلاف۔ اس نے جب 4 قدم اٹھائے اور نتیجے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا تو وقت اس اللہ خان نے تھام دیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر میں پلنے والے ایک آدمی تن سے نام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک عرصے سے اس لیے پاڑ رہا تھا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کسی میں نے کام لگانا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لیاقت علی خان کو ٹھکانے لگا دیں۔ گویا کہ سردار اللہ خان کے اس آرڈر کے بعد چند دنوں کے بعد لیاقت علی خان شہید ہو جاتا ہے۔ اس میرے ملک کے عزیز پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بنیاد اگر کسی فکر نے رکھی ہے وہ فتنہ قادیانی ہے۔ ماشاءاللہ کیسا تشریف ہے۔ میں درخواست یہ کر رہا تھا اس میرے ملک کے عزیز کے اندر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ قادیانی کون ہے؟ ان کو اسلام ملک کے غدار ہے، غداری نمبر 1 کہ اس فتنے نے لیاقت علی خان کو شہید کر کے اس میرے ملک کے اندر دہشت گردی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک میرے ملک کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنا بھی خون خرابہ کیا جا رہا ہے، اس میرے ملک کو جتنا بھی خون بہایا جا رہا ہے، وہ ساری دہشت گردی کے پیچھے قاتل جماعت کا ہاتھ ہے۔ میں دور نہیں جاتا، رمضان شریف کو گزرے کتنے دن ہوئے ہیں؟ ابھی 2 مہینے تو شاید نہیں گزرے نہیں گزرے۔ 27 رمضان کو توجہ کیجیے، 27 رمضان شریف کو اخبار کے اندر ایک خبر پرنٹ ہوئی کہ سندھ کے بدین ضلع سے 23 قادیانی گرفتار ہوئے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ چوری کر رہے تھے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، انہوں نے بازو کی تھی، کسی زمین پر قبضہ کیا تھا؟ نو، بدین کے قریب ایک دیہات میں ایک بم بلاسٹ ہوا، انتظامیہ وہاں پہنچی، ایک قادیانی وہاں سے گرفتار ہوا، جس گھر میں بم بلاسٹ ہوا اس کی تلاشی لی، اس گھر کے اندر سینکڑوں بم موجود تھے، وہ انتظامیہ نے اپنے قبضے میں لیے۔ اس کے بعد ایک اور قادیانی گرفتار ہوا، اس کے بعد کم از کم 23 قادیانیوں کو انتظامیہ نے گرفتار کیا۔ جب ان کی تفتیش ہوئی کہ بھائی اتنے سینکڑوں بم تم نے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ذمہ میں ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم نے اس عید کے موقع پر پورے دن کو خون آلود کرنا تھا، یہ ہمارا بڑا منصوبہ تھا۔ اس عید کے موقع پر ہم نے سب بم بلاسٹ کر رہے تھے۔ میرے دوستو، اتنا بڑا خطرناک فتنہ دین کے لیے اور اس پاکستان کی غیرت ہے تو وہ قادیان کا فتنہ ہے۔ وہ دین کے بھی دشمن ہیں اور میرے ملک کے بھی دشمن ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے ساری دہشت گردی کے تعلیم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دین سے بچنا، امت دشمن کو بچانا اور امت کو اس فتنے سے آگاہ کرنا اور اس پاکستان کے دشمن سے پاکستان امت کو آگاہ کرنا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے۔ آج بڑا ہی چرچا ہے، اخبارات بھری ہوئی ہیں کہ M2M کی الطاف حسین اور ان کی پارٹی نے یہ کہا کہ پاکستان میں تمام اخبارات بھری ہوئی ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم پاکستان کی محنتی ہیں، جس نے یہ نعرہ لگایا ہے اس کو پانچ لڑنا چاہیے کہ میرے ملک کے خلاف اس طرح کی گفتگو کریں، اس طرح کے میرے ملک کے رہنے پر رہ رکھتے ہوئے اس طرح کے نعرے لگائیں۔ آج ہماری انتظامیہ، ہماری فوج، ہماری نظر بڑی متحرک ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے سینے کے اندر میں ایک درد ہے
1974 کے اندر پاکستان کے جو پاکستان جس کو انقلاب کیا تھا اس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام ہے. ڈاکٹر عبدالسلام 1974 میں قادیانی کے خلاف جب فیصلہ ہوا تھا اور ڈاکٹر عبدالسلام بڑا جنونی قسم پاگل قسم قادیانی تھا جو وہ بہر کی دنیا میں بیٹھا تھا. ادھر فیصلہ ہوا اس ڈاکٹر عبدالسلام نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس لام کی سرزمین پر اب قدم نہیں رکھنا چاہتا جس لام کی سرزمین پر ہمارے مطلب یہ فیصلہ ہے. آج میری حکومت کبھی ان کے نام پہ ٹکٹ ہے, کبھی ان کے نام پہ سکول بناتی ہے, کبھی ان کے نام پہ سکول کے اندر لائبریریوں کے نام رکھتی ہے. میرے دوستو اگر یہ ایم کس ملک کی غدار ہے تو ڈاکٹر اسلام نے یہ جملہ کہہ کے کیا غداری نہیں کی تھی؟ تو ایسے غداروں کے اوپر کچھ اور آپ کو نظر